الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الذي في شانه لا يمكن الثناء كما كان حقا. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم الرؤوف الرحیم. وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور من نور الله. انتہائی قابل قدر سادات کرام، علماء کرام، فاتحہ حضرات، مہمانان کرام، آج کی یہ مختصر نشست جو کہ میرے والد محترم سید شبیر حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سالانہ عرس پاک اور ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کے تصدق سے پنج فن کے گھرانے کے فیضان کے صدقے اور اولیاء کرام کے فیضان کے صدقے میری اور آپ سب کی حاضری کو اللہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. حاضرین، میں موضوع بعد میں شروع کروں گا. اتنا زیادہ تو ٹائم بھی نہیں ہے، ٹائم ہو چکا ہے جمعے کا. ٹائم تھا خطاب کا وہ کچھ نعت خواں حضرات کی نظر ہو گیا کچھ قوال لے گئے. حافظ وزیر صاحب کی عنایت ہے کہ چلے 15 منٹ تو نہیں گیا. یہ ادھر ایک ارشد بھائی ہے جو یہ اسلام آباد فیڈ مل اور یہ باقی جو فیڈ مل ہے نا ان کے ٹھیکیدار ہیں. تو وہ ہیں یا کسی جگہ پہ؟ اچھا ایک منٹ آپ آئیں گے یہ ذرا. یہ بزرگ ہیں جو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرشد خانہ ہے نا وہ سیال شریف ہے. اور سیال شریف حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے جو مرشد ہے نا وہ حضرت پیر پٹھان سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ بابا ان کے مرید ہیں اور یہ انہوں نے مجھے چٹ دی ہے کہ میں ان کا مرید ہوں. یہ بڑی نسبت سے آئے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے کسی بندے سے کہیں کہ مجھے کام پہ لگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. بابا جی یہ بھائی ارشد ہیں، آپ ان سے ملیں. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو کسی اچھے معقول کام پہ لگا دیں گے. یہ آپ ان سے مل لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ مل لیں. حاضرین کرام، ایک مختصر حدیث مبارکہ شان اہل بیت کے حوالے سے، فضیلت اور مقام اہل بیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شان اہل بیت کو جس انداز سے بیان فرمایا، فرمانے لگے کہ اگر کوئی شخص
خانہ کعبہ کے اندر قیام رکھتا ہو، خانہ کعبہ کے اندر کسی کا قیام ہوئے، دن نو روزہ رکھے، رات کو مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کرے، 5 ٹائم خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرے، اسی حال میں شب و روز میں اس کی زندگی بیت جائے۔ سوچے نا کہ کعبے کی ایک نماز عام 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتی ہے۔ اب سوچیں کہ اس آدمی کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ وہ ساڑھے تھوڑے جو بندے جڑے عام گھراں وچ بیٹھے ہوئے، وزیر وزراء کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص کہ جس کی زندگی ساری کعبے میں گزرے، شب و روز کعبے میں گزرے، مقام ابراہیم پہ قیام کرتا ہو، پوری پوری رات نوافل میں گزرے، مگر اگر اس نے دل میں میرے اہل بیت کے لیے بغض رکھا، دخل فی النار، ایسا شخص بھی جہنم میں گیا۔ ایسا شخص ایک ایسا شخص کہ جو اس درجے کے مقام و مرتبت کی عبادت والا ہو، ریاضت والا ہو، عابد ہو، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کے دل میں بھی میرے اہل بیت کے لیے بغض ہوا، نفاق ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کس میں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ اہل بیت اطہار، ان میں سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدہ کائنات امام حسن و حسین، جب 5 تن کے گھرانے کی بات آتی ہے تو ان کو اٹھا کے صحابہ کی لسٹ میں نہ ڈال دیا کریں، ان کے شان اور مقام ان سے ممتاز ہے، ان کی شان اور مقام صحابہ سے ممتاز ہے۔ مولا علی خالی آپ کو صحابی نظر آتے ہیں، ہاں مولوی انہوں نے صحابہ پہ رکھ کے توڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ او صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کے بعد رسول اللہ کا اعلان سنا اور ان پہ ایمان لائے۔ اور مولا علی وہ ہیں جو کعبے میں پیدا ہوئے اور اس وقت تک نظریں نہیں کھولی جب تک رسول اللہ کی زیارت نہیں یاد رکھو، ہر وہ ہستی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور جو پیدا ہوتے ایمان اپنے ساتھ لے کے آئے اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ جو پیدا ہو ایمان اپنے ساتھ لے کے آئے اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ گل سمجھ آ رہی ہے تمہارا؟ اب میں شان اہل بیت اور شان صحابہ کو الگ الگ بیان تو نہیں کر سکتا، مطلب اتنا ٹائم تو نہیں ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ جو اہل بیت ہیں ان کا مقام و مرتبت صحابہ سے ممتاز ہے۔ صحابہ وہ ہیں، اب دوسری ایک سادی سی بات کر دیتا ہوں، اتنا بڑا پورا ایک موضوع ہے۔ صحابہ وہ ہیں جو رسول اللہ کے ہیں، صحابہ رسول اللہ کے، امت رسول اللہ کی۔ اسی طرح کہ جس طرح غلاف قرآن کا، لحاف کعبے کا، گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ غلاف نو اتار دو، جلد نو اتار دو، پھر بھی قرآن مکمل۔ کعبے کا غلاف اتار دو تو بھی کعبہ اپنی جگہ پہ مکمل۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی منی، علی مجھ سے، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ مجھ سے، حسن والحسین انا من الحسین والحسین منی، جو رسول سے وہ اہل بیت ہے، جو رسول کے وہ صحابہ، جے صحابہ تے امت نو کڈ بھی دو تو رسول اللہ دی ذات رسالت مکمل، اہل بیت کو نکال دے تو شان رسالت نامکمل، جو رسول اللہ سے ہیں، جو رسول اللہ کی ذات کا جزو ہے، جو رسول اللہ کی رسالت کا حصہ ہے، جن کو نکال دیا جائے تو رسالت نبوت نامکمل ہو جاتی ہے، ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ جو رسول اللہ سے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی جب بھی صحابہ اور اہل بیت کی بات ہو تو مولا علی پاک انہوں صحابہ بے چینا چاہ لے جا کے رکھ دیتا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل قرابت میں، اہل بیت اطہار میں، رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مقام ہے تو سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مقام کس کا ہے؟ مولا علی کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا میں، دوستوں میں، احباب میں، اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کا سب سے بلند مقام ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق۔ صحابہ، صحابیت، رفاقت اور چیز ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ قرابت اور چیز ہے، قرابت اور چیز ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا مقام اہل قرابت میں سب سے بلند ہے، اہل قرابت میں رسول اللہ کے بعد سب سے بلند ہے۔ اور یہی ایمان اور عقیدہ تھا کس کا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا، یہی عقیدہ تھا سیدنا مولا عمر کا، اور یہی عقیدہ اور ایمان تھا سیدنا عثمان غنی کا، تمام صحابہ کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے صحابہ میں، ان کے دوستوں میں، ان کے جانثاروں میں، ان کے رفیقوں میں اگر کسی کا سب سے بڑا مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ یہی ایمان اور عقیدہ تھا سیدنا مولا علی کا، سیدہ فاطمہ تو زہرا کا، حسنین کریمین کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے تو نا؟ اس واسطے صحابہ کا مقام اپنی جگہ، اہل بیت کا مقام اپنی جگہ۔ ساری آپ کو تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، ایک بات بتاتا ہوں کہ اہل بیت کا مقام صحابہ کی نظر میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری سے پردہ کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت گزر گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ بطور امیر المومنین مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھا، مسجد ممبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں حضرت سیدہ کائنات کے دروازے کا پلا اٹھتا ہے اور حضرت سیدنا امام حسین باہر تشریف لاتے ہیں۔ وہ آن کے ویک دین کہ میرے بابا کے ممبر پہ عمر بیٹھا ہے۔ اب وہ بڑے غصے سے ایسی انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں تھلے لے۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنا خطبہ روک دیا، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ روک دیا اور اشارہ کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے لیے فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں تینوں کہنا تھلے آ۔ جب وہ نیچے اترے حضرت سیدنا امام حسین کے احترام میں مولا عمر نے اپنا ممبر چھوڑ دیا اور نیچے اترے، آ کے ان کے سامنے دونوں اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے ہاتھ سینے پہ رکھ کے کھڑے ہو، دو زانو ہو کے جب بہنا انہوں نے اگے دونوں ہاتھ بن کے عرض کرنے لگے کہ حسین کیا حکم ہے؟ وہ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا کہ یہ تو میرے بابا کا ممبر ہے، یہ تو میرے بابا کا ممبر ہے، تو اس پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو جا کے اپنے بابے کے ممبر پہ بیٹھ۔
جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کی یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو چلنا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گیا اور عرض کرنے لگے کہ حسین ممبر تو یہ آپ کا ہے یا آپ کے بابا کا ہے؟ عمر اور اس کے بابا کون ہوتے ہیں جو ممبروں کے مالک ہوں؟ ممبر تو آپ کے بابا کا ہے، میرے بابا کا تو ممبر ہی نہیں ہے۔ اس پہ سیدنا حسین علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور سوچ کے فرمانے لگے کہ اچھا تیرے بابے کا کوئی ممبر نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میرے بابے کا تو کوئی ممبر نہیں۔ فرمانے لگے کہ اچھا پھر جا کے بیٹھ جا۔ جب حضرت عمر فاروق اپنے ممبر پہ بیٹھے تو آپ نے خطبہ یہاں سے شروع کیا، فرمانے لگے اوے سن لو اے اہل اسلام، اہل ایمان، پہلے مجھے اس ممبر پہ سیدنا ابو بکر صدیق نے بٹھایا تھا، آج مجھے حسین نے اتارا، پھر حسین نے بٹھایا۔ یا نبی اور وہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھنا اہل بیت کا مقام، صحابہ کا مقام اور اہل بیت کا مقام۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہنے لگے عبداللہ تو تیرے پیو دادا تھوڑی ساڑی نسل تسی ساڑے غلام ہو۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے نا وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے، چونکہ امیر المومنین کے بیٹے بندے نو کوئی نہ کوئی تو ہوندی ہے نا اس چیز کی ایک مان تو ہوندا نا۔ تو انہوں نے کہا جی حسین نے مینوں یہ گل کر دیتی ہے کہ انہوں نے جا کے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ پہ عرض کی تھی، جا کے اپنے والد کو بتایا کہ آج حسین نے کھیلتے ہوئے مجھے یہ بات کی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، فوراً اٹھے، ایک ہاتھ میں قلم لیا ایک میں کاغذ لیا اور فرمانے لگے عبداللہ میرے نال جا کے حسین نو کہے جے وہ اپنے دعوے پہ سچ ہے ایک گل انہیں کیتی ہے انہوں کہے مینوں لکھ کے دے دے، مینوں لکھ کے دے دے کہ میں تے میریاں نسلاں حسین دے غلام۔ جب وہ تشریف لے گئے تو حسین علیہ السلام نے قلم کاغذ پکڑا اور لکھ کے دے دیا کہ جا تو تے تیرا سارا نسل ساڑھے غلام ہو۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین علیہ السلام کا وہ خط دیکھا پڑھا تو خوشی سے آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، فرمانے لگے کہ جب میں مر جاؤں تو حسین کا رکا قبر میں میرے ساتھ رکھنا۔ حسین کا رکا قبر میں میرے ساتھ رکھنا، کفن کے ساتھ دفن کرنا۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حسین کا یہ رکا لے کے حاضر ہوں گا کہ یا اللہ عمر کی حیثیت یہ ہے کہ عمر اور اس کا خاندان تیرے نبی کے اہل بیت کے غلام ہیں، حسین کے غلام ہیں۔ جس کو رکا دینے پہ رب اختیار دے اس کو اہل بیت کہتے ہیں، جس کو جنت کی ضمانت دینے پہ میرا رب اختیار دے اس کو حسین کہتے ہیں، اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اور جو اہل بیت کی شفاعت کا اور ان کی سفارش کا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا ہو، اس کا طلبگار ہو، جو شفاعت کا محتاج ہو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ جو اہل بیت کی شفاعت کا محتاج ہو اس کو صحابی کہتے ہیں، جو شفاعت پہ رکا دینے پہ مختار ہو اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ جس کو میرا رب مختار بنائے اہل بیت، اور جو شفاعت کا محتاج ہو صحابی۔ ماشاءاللہ چاہیے کسی نے بھائی ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس چیز کو تفصیل سے بیان کر سکوں۔ آج میرے بزرگاں دا سالانہ عرس پاک ہے، مانو بزرگاں دے حوالے نال ایک بڑی مختصر جی گل دس دواں۔ میرے بزرگ الحمدللہ یہ آج کل کے روایتی پیروں کی طرح کے نہیں تھے۔ جب کوئی بندہ سانو پیراں نال یا مولویاں نال رلا کے مقابلے کرے نا تو یہ اس کی جہالت ہے۔
الحمدللہ میرے بزرگوں کو اللہ نے وہ مقام دیا تھا کہ وہ عالم ملکوت سے لے کے بارگاہ مصطفیٰ سے زمین تک نفاذ ہونے والے ہر فیصلے کو جانتے تھے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے اپنے بزرگوں کو دیکھا اور یہ فرماتے دیکھا کہ جو کام بہت بعد میں ہونے والے ہوتے تھے وہ فرماتے تھے بیٹا آج اس چیز کا فیصلہ بارگاہ رسالت سے ہو گیا. بارگاہ رسالت سے ہو کے یہ معاملہ عالم ملکوت میں چلا گیا اور اللہ نے اس کے نفاذ کے آرڈرز دے دیے. آپ دیکھو یہ زمین پہ کب نافذ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جیوے جیوے ساڈا مرشد حق کے. اس طرح کے پیر نہیں تھے کہ جن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کا بھی پتہ نہ. اللہ نے ان کو وہ نظر عطا فرمائی تھی اور جب ان کا وصال ہونے لگا نا 3 رمضان کو آپ فوت ہوئے. 3 رمضان حضرت سیدہ کائنات کا یوم وصال ہے. حضرت طیبہ طاہرہ کا جو یوم وصال ہے وہ 3 رمضان ہے. ابھی ہم لوگ جب 3 رمضان کو دعا کرتے ہیں نا تو بزرگوں کی دعا نہیں کرتے, حضرت سیدہ کائنات کی بھی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان ہستیوں کے ساتھ جمع کیا. اس سے پہلے 15 دن پہلے جو شب برات ہوتی ہے نا, شب برات کی رات نوافل پڑھنے کے بعد, عبادت کے بعد, گوشے تنہائی کے بعد, جب میرے بزرگ آئے نا گھر کی طرف, ہمارے مقصود لالا تھے, وہ لالا جی ہے ادھر ہمارے پاس, ابھی تو بزرگ ہو گئے, اس دفعہ نہیں آ سکے. ان کو مخاطب کر کے ڈرنے لگے. باقی جو بندے تھے نا ان کو بھی دیکھا اور فرمانے لگے کہ اچھا آپ میں سے صبح روزہ کس کس نے رکھا ہے؟ بندے نے کہا جی ایسا سارے نے روزہ رکھنا ہے. کہنا اچھا بچہ جڑا رکھ سکتا ہے رکھو, نہ تو خیر ہے کوئی نہیں, کھانا شانا کھاؤ, سحری کھاؤ اور جاؤ جا کے اپنا آرام کرو. اللہ دی بارگاہ دے اندر جڑے فیصلے ہونے سی ہو گئے. فیصلے میرے رب نے کرنے تھے نا, وہ کر دیے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنے فیصلے رب نے کیے ہیں سب میری مرضی سے کیے. اللہ نے سارے فیصلے میری مرضی سے کیے ہیں اور میں نے ان فیصلوں پہ دستخط کر دیے. اور آج آسمانوں پہ میرا اعلان ہو گیا, میرا پتہ بھی کٹ گیا. میرا پتہ کٹ گیا. اللہ, ہاں بزرگوں نے کہا کہ اللہ مرضی سے کی. اب بزرگوں نے جب یہ بات کر دی نا, 15 دن کے بعد وصال بھی ہو گیا. بہت سارے لوگ آج تک سوچتے ہوں گے یار پتہ نہیں کی فیصلے ایسے بزرگوں نے جو فیصلے کرائے, رب نے کی فیصلے کیتے. اللہ کے اور بزرگوں کے راز سے میں پردہ نہیں اٹھاتا. صرف ایک چیز آپ کو حالات حاضرہ کے تناظر میں بتاتا ہوں جو اس کا میں خود گواہ ہوں, جس پہ اللہ نے خود میری رسول اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عنقریب آنے والے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کو تمام اندرونی بیرونی یہودی اسرائیل قرضوں سے آزاد فرما کے خود مختار ممالک کی صف میں کھڑا کرے. اللہ اکبر, یا حضرت اللہ, یا علی حاضر, زندہ باد, زندہ باد. خود مختار ممالک کی صف میں کھڑا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی قادریت اور مرزائیت کے کلا کما کے لیے بہت بڑے اسباب امت محمدیہ کو دینے والے, جس سے ختم نبوت کی تکمیل ہوگی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان, افغانستان, ترکی اور ایران کو آپس میں ملا دے گا. ایک ایشین مسلم بلاک یہ بنے گا اور چائنا مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو ملٹری سپورٹ کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو غزوہ ہند میں پورے ہند پہ فتح کرے گا. کشمیر آزاد نہیں ہوگا, اللہ تعالی مسلمانوں کو غزوہ ہند میں پورے ہندوستان پہ فتح عطا فرمائے گا.
اور اس کے بعد آنے والے وقت میں اللہ تبارک و تعالی موجودہ حرمین شریفین کا چارج، حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کا جو چارج ہے نا، یہ اللہ نے موجودہ حکومت کو کھاس لینا ہے، ان کو اللہ نے برطرف کرا دینا ہے، اور ترکی، پاکستان اور مختلف ممالک، اسلامی ممالک کے صوفیاء، اللہ کے اولیاء، اور بالخصوص جن لوگوں کو چنا جائے گا سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل سے چنا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جمع فرمائے گا اور حرمین شریفین کا چارج اور خدمت ان کے حوالے کرے گا۔ وہاں پہ صوفیاء، اولیاء اللہ بیٹھ کے حرمین شریفین کی خدمت بھی کریں گے اور ظہور امام مہدی کی تیاری بھی کریں گے۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو میرے بزرگوں کے سامنے رکھی گئی۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ چونکہ عالم اسلام دے امت محمدیہ دے مشن ہے، گل سمجھو کہ اللہ نے ہر پیر نو اس واسطے نہیں بڑھایا ہوندا کہ انہیں دم درود تے پھوکا مار کے 11ویں دے ککڑ بکرے جمع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو رسول اللہ کی امت کے عالمی مشن کے لیے بھیجتا ہے۔ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ میں نے الحمدللہ رسول اللہ کی زبان سے سنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، میرے بزرگوں کے سجدوں کا صدقہ ہے کہ میرا رب اگر آپ کے اس خانقاہ سے اپنی امت کے اتنے بڑے بڑے مشنز کے لیے کسی کو چنتا ہے تو یہ اس کے کرم کی بات ہے، اور یہ میرے بزرگوں کی چاہت کی بات ہے۔ میرے بزرگوں کو اللہ نے اس مقام پہ کھڑا کیا تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے فیصلوں کے جاننے والے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سانو تھانو ساریاں اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے۔ ابھی سنتیں ادا کر لیں اور اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا اور حسب معمول نماز جمعہ، اور نماز جمعہ کے بعد شال پوشی ہوگی۔ میری طبیعت خراب ہے، کل یہاں پہنچتے ہی میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، میں نے دوائیاں وغیرہ لی ہوئی ہیں، ڈرپس وغیرہ لگوائی ہیں، اس وجہ سے میں رش میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے لنگر پہ دعا کرنی ہے، باقی حافظ صاحب کی نگرانی میں یہ سب لوگ ساتھ جائیں گے، شال پوشی کر کے صلاۃ السلام کے ساتھ آپ لوگوں نے دعا کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔